آج میں ان کے بہت سارے سوالات کے جوابات جو ہے وہ دینے کی کوشش کروں گا، جن کی بنا پر، جن باتوں کی بنا پر یہ رسومات جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا مقدسہ مریم کی پرستش کرنا ایک مسیحی کو روا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا مقدسہ مریم ہماری شفاعت کر سکتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مقدسہ مریم ایمانداروں کی دعاؤں کو سنتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا مقدسہ مریم حقیقتاً خدا کی ماں ہے، کیا خدا پیدا ہوا۔ یہ سب چیزیں آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، اور ان سب چیزوں پر بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں مقدسہ مریم کی رسپیکٹ نہیں کرتا یا ہم لوگ مقدسہ مریم کو اچھا نہیں جانتے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ مقدسہ مریم جو ہے عورتوں میں سے سب سے افضل، سب سے پاک، سب سے صدیقہ خاتون ہے۔ ان جیسی عورت نہ کوئی آئی اور نہ کوئی آ سکتی ہے۔ ان کی پاکیزگی کا اگر ہم معیار دیکھیں تو کہہ لیں کہ آج کل تو معاشرہ بہت خراب ہے، ان کے دور میں بھی مقدسہ مریم جیسی کوئی پاک ہستی نہیں گزری، اور مقدسہ مریم کی پاکیزگی اور ان کے قول کے مطابق جیسا مقدسہ مریم نے خود اپنے بارے میں کہا کہ اب سے لے کر آنے والے زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے، صرف ہم نہیں بلکہ ہمارے جو اس ملک میں مسلمان لوگ ہیں وہ بھی مقدسہ مریم کو مبارک کہتے ہیں، وہ بھی اس کی پاکیزگی کی، اس کے کنوارے پن کی شہادت دیتے ہیں۔ اور بائبل مقدس ہی نہیں، اگر آپ قرآن بھی پڑھیں تو پورے قرآن میں واحد مقدسہ مریم وہ خاتون ہے جن کے نام پر پوری سورت بھی ہے اور ان کا ذکر بھی ہے۔ تو اگر ہم بائبل مقدس کی بھی بات کریں تو بائبل مقدس بھی مقدسہ مریم کی جو ہے وہ پاکیزگی کو بیان کرتی ہے، لیکن ان کی پاکیزگی کو ماننا ٹھیک بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سمجھے کہ ہماری نجات کا وہ وسیلہ بن سکتی ہیں، ہماری شفاعت کا وسیلہ بن سکتی ہیں۔ تو آج میرے عزیزو، مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 29ویں آیت سے 28ویں آیت سے جو پہلی بات کہی جاتی ہے، کلام مقدس پر لکھا ہے، فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اس بات کو بڑا، بات بھی بہت بڑی ہے، بات چھوٹی نہیں، لیکن اس بات کو جو پیش کرنے کا نظریہ ہوتا ہے ہمارے کیتھولکس بھائی کا، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے بھی ہر کسی کو سلام نہیں کرتے۔ فرشتے نے سلام کیا ہے تو اس کی وجہ سے آج ہم بھی سلام مریم پڑھ سکتے ہیں۔ حقیقتاً وجہ دیکھنی بڑی ضروری ہے، اور فرشتہ وجہ بھی بتا رہا ہے۔ اگر آپ اسی کلام پر غور کریں، فرشتے نے کیا کہا ہے؟ فرشتے نے کہا، سلام تجھ کو، سلام تجھ کو۔ فرشتے نے سلام کی ہے مقدسہ مریم کو اور کہا ہے سلام تجھ کو، اور آگے وجہ بتائی ہے، جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ وجہ بتا رہا کہ میں تجھے سلام کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ تجھ پر فضل ہوا ہے اور خداوند تیرے ساتھ ہے۔ تجھے خدا نے خاص خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کی جو خدمت کرتے ہیں، ہم اس کے انجیل کی بشارت کی، اس کے جی اٹھنے کی خدمت کرتے ہیں، لیکن مقدسہ مریم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس نے فزیکلی خداوند یسوع مسیح کی جو ہے وہ خدمت کی۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، کیونکہ جب وہ بچے تھے، بچے سے لے کر جوان ہونے تک انہوں نے اس کو پالا، اس کو کھانا بنا کر دیا، ہر قسم کی جو انسانی ضروریات تھی ایک ماں کے ناطے اس نے اس کی پوری کی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ خدا کی ماں ہو گئی، یا ہم کہیں کہ وہ وسیلہ نجات ہو گئی۔ اس طرح کہ ہم دیکھیں تو کلام مقدس کے اندر خدا نے موسیٰ کو کہا کہ میں تجھے بنی اسرائیلیوں پر خدا مقرر کرتا ہوں، تو کیا موسیٰ خدا ہو گیا؟
یا موسیٰ خدا کے برابر ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ موقع تھا، وہ خدمت تھی جو موسیٰ کو دی گئی۔ یہاں پر مقدسہ مریم پر فضل ہوا کیونکہ خدا کا وعدہ تھا جو اس نے باغ عدن میں شیطان کو کہا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ اور اب اگر ہم اسی کلام کو آگے پڑھیں تو لکھا ہے وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ مقدسہ مریم اس کلام سے کیا ہو گئی؟ گھبرا گئی اور پوچھنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اسے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ پھر فرشتے نے وہی بات ریپیٹ کی ہے کہ خوف نہ کر تجھ پر فضل ہوا ہے، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ یہاں پر مقدسہ مریم کو اس کی خدمت بتا دی گئی ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ اب اور اس کا باپ داؤد کو کہا جا رہا ہے۔ کیا حقیقتاً داؤد خداوند یسوع مسیح کا باپ تھا؟ خداوند یسوع مسیح نے خود یہ بات کی کہ داؤد تو خود میرے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے آسمان کو کھلا اور خداوند کو اپنے خداوند کی دائنی طرف بیٹھے دیکھا۔ تو جو مجھے خدا کہتا، خداوند کہتا ہے، میں اس کا بیٹا کیوں کر ہو گیا۔ یہ بھی پیشن گوئی تھی داؤد کے تخت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کی۔ پھر جب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ پھر آگے مقدسہ مریم کی بات آتی ہے۔ مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ اب جب اس نے سنا ہے کہ میں نے حاملہ ہونا ہے اور مجھ سے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے تو اس کے لیے جو شروع سے خدا کی ایک بنائی گئی روایت ہے، ایک کہنے کی ایک رشتہ ہے، عورت اور مرد کا رشتہ ہے، کیونکہ جب ایک عورت اور مرد کا ملاپ ہوتا ہے پھر ایک ان میں سے جو ہے وہ اولاد پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر مقدسہ مریم بتا رہی کہ میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی کیونکہ وہ ایک پاکیزہ عورت تھی۔ تو اس نے کہا یہ کیوں کر ہوگا۔ اب جو بات ہوگی، اب یہاں پر جو فرشتے نے جواب دیا ہے، یہ جواب جو ہے یہ بڑا قابل غور ہے۔ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حقیقتاً یسوع مسیح کون ہے۔ کیا یسوع مسیح مقدسہ مریم کے بیٹے ہیں یا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا 35ویں آیت سے کلام مقدس میں لکھا ہے اور فرشتے نے جواب میں اسے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ آمین، ہاللویا۔ کس کا بیٹا کہلائے گا؟ کس کا؟ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا کی طرف سے معجزہ ہوگا اور وہ تیرا بیٹا کہلائے گا، تو معجزن طور پر ماں بنے گی۔ فرشتے نے کہا کہ خدا کا پاک روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گا، اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل پڑھتے ہیں تو یوحنا بھی بتاتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یہاں پر یسوع مسیح کو خدا کا کلام کہا گیا ہے۔ اور یوحنا کی پہلے باب کی 8ویں آیت پڑھے، یوحنا رسول بتاتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا، پیدا نہیں ہوا کسی انسان سے، مجسم ہوا، یعنی کہ کلام نے، خدا نے صورت اختیار کی، کلام مجسم ہوا۔ مجسم اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا وجود تو ہو لیکن جسم نہ ہو۔ جب وہ جسم لے لے تو وہ
چیز مجسم ہوتی ہے، اگر خدا پیدا ہوا تو وہ مجسم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر یسوع مسیح مجسم ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی وجود میں تھا۔ اگر وہ پیدا ہونے سے پہلے وجود میں تھا تو وہ پھر مریم کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم جسمانی طور پر دیکھیں گے تو وہ ماں بیٹے تھے، لیکن یسوع مسیح روح سے پیدا ہوا، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ نہ انسانی ارادہ سے، نہ جسم کی خواہش سے، بلکہ روح سے پیدا ہوا، خدا سے پیدا ہوا، اسی لیے وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ بیٹے کا لفظی مطلب ہے نکلا ہوا۔ جیسے میری جو اولاد ہے وہ مجھ سے نکلی ہے، وہ اس لیے میری اولاد ہے۔ اس چیز کو اگر ہم ڈی این اے بھی کریں، بلڈ ٹیسٹ کروائیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ میرا اور ان کا بون میرو میچ ہے، یہ میری اولاد ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح انسان میں سے پیدا نہیں ہوئے، نہ اس کے اندر کسی انسان کا خون تھا، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوا۔ اور اس بات کی شہادت خداوند یسوع مسیح خود دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ ہاللیلویا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم مقدسہ مریم کی شان کو کم کر رہے ہیں، ہمیں حقیقت کو پہچاننا ہے کہ یسوع کون ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جو باتیں لوگوں نے بنائی ہیں، حقیقتاً مقدسہ مریم خود اپنی ذات کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اب ہم لوکا کی پہلی انجیل اس کے 46ویں آیت سے پڑھیں گے۔ یہ وہ گیت ہے جو مقدسہ مریم نے گایا۔ لکھا ہے، پھر مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ میری جان کیا کرتی ہے؟ خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ پھر اس سے آگے کہا میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ ہاللیلویا۔ منجی خدا کون ہے؟ کس کو منجی کہا گیا ہے کلام مقدس کے اندر؟ خداوند یسوع مسیح کو۔ ہاللیلویا۔ اور مقدسہ مریم یسوع مسیح کو یہاں پر خدا کہہ رہی ہے۔ لکھا ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ جب مقدسہ مریم اس کو اپنا منجی، اپنا خدا تسلیم کرتی ہے تو ہم اپنے سے کیوں الٹی سیدھی باتیں بناتے ہیں؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو ماں کہہ کر نہیں پکارا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا ایسے کرنے سے آگے امت پر، آگے تعلیم پر بہت اثرات آئیں گے۔ یسوع مسیح نے ان کو جب بھی پکارا اے عورت کہہ کر پکارا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ آسمان پر ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس بات کی گواہی آسمان پر بیٹھے باپ نے بھی دی، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور کسی کے بارے میں، اور کسی انبیاء کے بارے میں یہ آواز آسمان سے نہیں آئی۔ پھر ہم آگے دیکھیں گے جو بات کا ایشو بنا کر کہا جاتا ہے کہ مقدسہ مریم شفاعت کر سکتی ہے۔ جب شفاعت کی ہم بات کرتے ہیں تو قانے گلیل کی شادی کا واقعہ سنایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اور مقدسہ مریم اپنے رشتہ داروں کے ہاں ایک شادی میں گئے، اور وہاں پر ان کے رشتہ داروں کی جو ہے وہ میں ختم ہو گئی، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مقدسہ مریم نے شفاعت کی تو خداوند یسوع مسیح نے ان کے کہنے پر میں بنائی۔ تو اگر وہ اس کے کہنے پر میں بنا سکتا ہے تو وہ اس کے کہنے پر سب کچھ کر سکتا ہے، وہ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، وہ کہنے کہ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ بھی جو ہے وہ مقدسہ مریم کے کہنے پر دے سکتا ہے۔ تو ہم کلام مقدس میں اگر اسی واقعے پر غور کریں
تو جو لوگ ایسے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ مقدسہ مریم کے بھی حکم کی جو ہے وہ تسلیل کرتے ہیں، مقدسہ مریم کے حکم کو بھی توڑتے ہیں، کیونکہ جب میں ختم ہوئی تو انہوں نے مقدسہ مریم سے پہلی بات کی کہ ہمارے ہاں میں ختم ہو گئی ہے۔ مقدسہ مریم یسوع مسیح کے پاس جاتی ہیں کہ ان کی میں ختم ہو چکی ہے تو ان کے لیے کچھ کر۔ تو خداوند یسوع مسیح اگر تو شفاعت پر کام کرتے، ان کی سفارش کو مانتے، تو پھر تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ مقدسہ مریم کو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ بیٹھے ہیں، میں ابھی پانی کو میں بنا دیتا ہوں۔ لیکن وہاں پر کچھ اور ہوا ہے۔ وہاں پر یسوع مسیح نے بات کو بڑا کلیئر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے عورت تجھے مجھ سے کیا کام؟ اے عورت تجھے مجھ سے کیا کام؟ پھر مقدسہ مریم کی اگلی بات جب ہم پڑھتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کو سفارشہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مقدسہ مریم نے ان لوگوں کو آ کر کیا کہا کہ جو اور جو یہ کہتا ہے اس کی سنو۔ میں کہتا ہوں آج آپ جتنا مرضی کہیں کہ مقدسہ مریم ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، وہ آج بھی آپ کو یہی جواب دے گی کہ یہ اس کا کلام ہے، اینو پڑھو تو سنو۔ اور کی کہنا ہے؟ وہ جو کہتا ہے اس کی سنو، پھر آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ جیسے اس نے میں بنوانے والوں کو کہا کہ جو یہ کہتا ہے اس کی سنو، تو جب وہ یسوع مسیح کے پاس خود گئے، یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پھر یسوع مسیح نے ان پر دعا کی اور وہ پانی جو ہے میں بن گیا۔ یسوع مسیح نے سفارش پر کام نہیں کیا۔ مقدسہ مریم نے کہا جو یہ کہتا ہے اس کی سنو۔ جب تک آپ یسوع کی نہیں سنیں گے آپ کی زندگی میں بلیسنگ نہیں آئے گی، برکت نہیں آئے گی، کہ یسوع بھی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا جب تک آپ یسوع کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے۔ ہاللویا۔ پھر دوسری بات ہم ایک اور بات دیکھیں گے۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ پیدا تو میں مریم میں سے ہوا ہے، کیا یسوع مسیح اس بات کو تسلیم کرتے تھے؟ میں بائبل مقدس میں سے آپ کو ایک اور حوالہ دوں گا۔ یوحنا نبی کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جتنے بھی عورت میں سے پیدا ہوئے ہیں سب سے بڑا یوحنا نبی ہے۔ اگر یسوع مسیح خود کو عورت میں سے پیدا ہوا سمجھتا تو پھر یسوع مسیح نے اپنے آپ کو یوحنا سے چھوٹا کر دیا، یا آپ یسوع مسیح کے اس کلام کو خود رد کرتے ہیں، یا آپ یوحنا نبی کو یسوع سے بڑا سمجھتے ہیں؟ یسوع خدا سے پیدا ہوا۔ ہاللویا۔ فرشتے نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بتا دیا کہ خدا تعالیٰ کی ذات تجھ پر سایہ ڈالے گی، خدا کا پاک تجھ پر نازل ہوگا، اسی وجہ سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے پترس سے پوچھا کہ تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو لوگوں کا جواب یہ تھا، کچھ ہی سمجھتے ہیں کہ ایلیا ہے، کچھ ہی سمجھتے ہیں کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ پرانے نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے، لیکن پترس نے کہا کہ میرا ماننا یہ ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیحی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے انکاری نہیں کی، اس نے کہا کہ یہ بات گوشت اور ہڈی نے نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ یہاں تک کہ بدروحوں نے بھی اسے دیکھ کر کہا کہ زندہ خدا کے بیٹے، کیا تو ہمیں غضب میں ڈالنے آیا ہے؟ ہاللویا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آگے وہاں پر جو حرکات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو وہاں پر بت بنائے جاتے ہیں، دوسری بات
मुकद्दसा मरियम के नाम पर वहां पर दुपट्टे चढ़ाए जाते हैं। याद रखें तो दुपट्टा उसको दिया जाता है जिसके सर से दुपट्टा उतर जाए या जिसके पास दुपट्टा ना हो। जो औरत नंगे सर बैठी हो दुपट्टा उसके लिए लेकर जाया जाता है। तो हमारी मुकद्दसा मरियम तो एक पाक जात है, उनके लिए दुपट्टे लेकर जाना और फिर अगली बात उनके बुत बनाना। बुतों के बारे में पहला ग्रंथियों उसका 10वां बाब उसकी 14वीं आयत 12वीं आयत कलाम मुकद्दस में खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाते हैं, इस सबब से ऐ मेरे प्यारो बुत परस्ती से भागो, ऐ मेरे प्यारो बुत परस्ती से भागो। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूँ, जो मैं कहता हूँ तुम आप उसे परखो। खुदा का बंदा क्या फरमा रहा है? बुत परस्ती से भागो। बुत परस्ती से भागो का मतलब ये नहीं कि बुत परस्ती करने के लिए भागो, जैसा वहां पर हो रहा है कि लोग कराची से मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से भाग रहे होते हैं इसलिए बुत परस्ती करने के लिए। लेकिन खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि बुत परस्ती करने से भागो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि ये उस बुत परस्ती की बात है जो गैर मबूतों के बुत बनाए जाते हैं। यहाँ पर यह भी लिखा कि मुकद्दसा मरियम के बुत से भागो या मसीह के बुत से भागो। अब हम इस बात को भी क्लियर करेंगे। यशायाह नबी का सहीफा उसका 42वां बाब उसकी 8वीं आयत कि क्या हमें यीशु मसीह का मुकद्दसा मरियम का बुत बनाना भी चाहिए या नहीं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, यशायाह का सहीफा उसका 42वां बाब 8वीं आयत बड़ी मजबूत और दलेरी वाली आयत है, गौर से जरा सुनिए। लिखा है, यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है खुदा यहाँ पर कि यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल अपनी हमद किसी दूसरे के लिए या खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा नहीं रखूंगा। फिर आज हम कैसे बुत बनाकर उसकी हमद कर सकते हैं, उसकी प्रस्तिश कर सकते हैं। जब खुदा को अपना बुत बनवाना पसंद नहीं तो मुकद्दसा मरियम का बुत बनाना तो बहुत दूर की बात है। खुदा ने क्लियर लफ्जों में यशायाह नबी के सहीफे में कहा है कि मैं अपना जलाल, अपनी तारीफ, अपनी प्रस्तिश, अपनी इबादत किसी दूसरे के लिए या किसी भी खोदी हुई मूरत के लिए रवा नहीं रखूंगा। ये मैं नहीं, ये खुदा का कलाम कह रहा है। यशायाह 42वां बाब उसकी 8वीं आयत। जो लोग ऐसा करते हैं वो खुदा के कलाम से ना वाकिफ है, ना खुदा को जानते हैं, ना उसके कलाम को जानते हैं। बुत बनाना खुदा की गैरत को जगाने के बराबर है, खुदा को तंग करने के बराबर है, खुदा का सामना करने के बराबर है। क्योंकि जब हम खुदा के हुक्म के मुकाबले में जाते हैं, जिस काम से खुदा हमें मना करता है, हम जानबूझकर जब वो काम करते हैं तो हम खुदा का मुकाबला करते हैं। ये हमारी जिंदगी में भी होता है। जब हम अपने बच्चे को किसी काम से मना करते हैं, बच्चा फिर वो काम करता है तो हम क्या कहते हैं? मेरी चिढ़ ना निकालता है। तो खुदा भी यही समझता है आप लोगों के बारे में, जो लोग उसकी मूर्त बनाते हैं, तो तुसी खुदा ने चिढ़ कर देगा। फिर क्या रिजल्ट होता है? जिंदगी में बरकत नहीं होती, जिंदगी में ब्लेसिंग नहीं। खुदावंद यीशु मसीह को ज़ाहिरी काम पसंद नहीं है और इन कामों से, ज़ाहिरी कामों से उसे मना भी किया है। लोग क्या करते हैं? वहां पर नंगे पांव जा रहे होते हैं, लेट कर जा रहे हैं, कोनियों पे बल जा रहे होते हैं, घुटनों पे बल जा रहे होते हैं। ये कौन से मसीही हैं? मसीही ने इसलिए दुख उठाया
کہ آپ بھی ساری زندگی سڑکوں پر رینگتے رہیں؟ اس نے تو لیٹے ہوئے کو اٹھایا ہے۔ مسیح کے پاس جانے کا یہ کون سا راستہ ہے کہ ہم میلوں میل پیدل چل رہے ہیں؟ ہم نے اپنے پاؤں کو زخمی کیا ہوا ہے، ہم بتوں کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، یہ ہم مسیح کو بلا رہے ہیں، یہ ہم مسیح کو یاد کر رہے ہیں۔ اب اس کی اگر آپ بیس دیکھیں، جو اس کی بیس بتائی جاتی ہے وہی بالکل غلط ہے۔ کہا جاتا ہے جی انگلینڈ میں ایک جگہ پر مقدسہ مریم ظاہر ہوئی، جو بات ہی جھوٹ ہے۔ اس بات کو اگر آپ مان بھی لو کہ چلو جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مقدسہ مریم ظاہر نہیں ہو سکتی، دوسری بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جی وہ ظاہر ہوئی، تو جب ظاہر ہوئی تو اسی دن جو ہے وہ ان کی زیارت اور ان کا میلہ کیا جاتا ہے۔ ان کو مجھے نہیں پتا ہے کہ ان پر ظاہر ہوئی ہے یا نہیں، لیکن جب ہم کلام مقدس پڑھتے ہیں تو جب ساؤل تھا اس کی زندگی میں یسوع مسیح ظاہر ہوا اور وہ ساؤل سے پالوس بن گیا۔ یسوع مسیح اس کی زندگی میں ظاہر ہوا، لیکن مجھے آپ کلام مقدس میں کسی ہسٹری کی کتاب میں ایک دفعہ بھی بتا دیں کہ پالوس رسول نے اسی دن یسوع مسیح کا میلہ کروایا ہو۔ جہاں تو مقدسہ مریم ظاہر ہو رہی ہیں، وہاں پر بقول خود بذات خود خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوا ہے۔ پالوس رسول نے تو اس کا کوئی میلہ نہیں رکھا۔ سادھو سندر سنگھ سوامی، ان کو ڈائریکٹ خداوند یسوع مسیح کی زیارت ہوئی ہے، ڈائریکٹ خداوند یسوع مسیح کو ملے ہیں، اس نے تو کوئی میلہ نہیں رکھا۔ خدا کا بندہ پالوس کہہ رہا ہے ان چیزوں سے بھاگو، میں تمہیں عقل مند جان کر تم سے یہ کلام کرتا ہوں، میں جو تم سے کہتا ہوں اسے پرکھو، ایک دوسرے پر تنقید نہ کریں، کلام مقدس کو پڑھیں اور پرکھیں کہ یہ کام کلام مقدس کے مطابق رواں ہے یا نہیں۔ ہاللیلویا۔ اب ہم یسایہ کی ہی صحیفہ 42واں باب اس کی میں 17ویں آیت پڑھوں گا۔ لکھا ہے جو کھوٹی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو، وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے۔ آمین۔ یہ میں نہیں، یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ یسایہ کا صحیفہ 42واں باب 17ویں آیت لکھا ہے جو کھوٹی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ڈالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو، وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو پیچھے ہٹ کر شرمندہ ہو رہا ہے وہ شخص بھی مبارک ہے، لیکن جو دیکھ کر بھی سمجھ نہیں رہا وہ خدا کے غضب کے لائق ہے، کیونکہ وہ ان سفیدی پھری قبروں کی مانند ہیں جو نہ تو خود ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، نہ دوسروں کو داخل ہونے دیتے ہیں۔ وہ سفیدی پھری قبروں کی مانند اوپر سے تو بڑے لش پش ہیں، لیکن روحانیت میں، روح میں اندر سے کھوکھلے ہیں۔ نہ یسوع ان کو جانتا ہے، نہ وہ یسوع کو جانتے ہیں، نہ یسوع ان کی سنتا ہے، نہ وہ یسوع کی سنتے ہیں، نہ یسوع ان کی مانتا ہے۔ کیونکہ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی فادر نے کسی شخص میں سے بدرو نکالی۔ کبھی سنا کہ مریم آباد جا کے کوئی لنگڑا توڑ گیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقت کو پہچانے، نجات کو پہچانے۔ خداوند یسوع مسیح آپ سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ اپنے باپ کے کلام سے پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم اس کے باپ کے کلام کو رد کریں گے تو یسوع مسیح ہمارے پاس نہیں آئے گا، وہ ہم سے ناواقف رہے گا۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کلام کو پڑھنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔